الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا آگے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے رسول پاکیزہ چیزیں، صاف ستھری چیزیں کھاؤ۔ اور امتیوں کو بھی فرمایا یا ایھا الناس لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کے اندر سے ان چیزوں کو کھاؤ جو حلال ہیں، پاک ہیں، ان کو کھاؤ، حرام چیزوں کا اپنے لیے استعمال کرنا جو ہے نا جی اچھا نہ سمجھو۔ اب ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں آپ لوگوں کو پتہ ہے بغیر کسی تمیز کے کہ یہ کوئی چیز اچھی ہے یا نہیں ہے، کس طریقے سے آ رہی ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا، بس یہ ہے کہ آنی چاہیے، جس طریقے سے بھی آئے، حرام سے آئے، حلال طریقے سے آئے، جیسے آئے بس اس کو کھائیں، آئے اور اس کو اپنے استعمال میں لے آئیں۔ بزرگوں نے تو اتنا بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا جوتا بغیر پوچھے استعمال کرتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ چوری کرنا یا لے لینا تو دور کی بات ہے، صرف استعمال کی، مسجد کے باہر جوتا رکھا تھا، پہنا اور جا کر کے وضو کر لیا، اس سے پوچھے بغیر تو اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اس سے پوچھا ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو اتنا زیادہ خیال کرتے تھے ان چیزوں کا کہ آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر کے گھر کسی نے کوئی چیز بھیج دی، حضرت ابو بکر نے وہ کھانا کھا لیا، بعد میں خیال آیا میں نے پوچھا تو ہے نہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام تھا، کہاں سے کمایا تھا کیا۔ اس کھانے کے مشتبہ ہونے پہ حضرت ابو بکر نے اپنے گلے میں انگلیاں ڈال ڈال کے الٹی کر کر کے جب یقین ہو گیا اب اس پیٹ سے سارا کھانا نکل گیا، معدہ خالی ہو گیا، تب حضرت ابو بکر نے سکون لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس جسم میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا گیا وہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی دور ہو جائے گا، کھا لینا تو دور کی بات ہے، جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی دور ایک لقمہ۔ اور آج سب کا سب کمانے کا ذریعہ، آمدنی سب حرام ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس لیے حلال، اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ جی ہم امیر ہو جائیں، گاڑی اچھی ہو جائے، گھر اچھا ہو جائے، کپڑے اچھے ہو جائیں، امیر بننے کے لیے، پھر حلال حرام کی فکر نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہیں سے محلے کے اندر کہیں سے کسی نے پھول والی چادر بھیج دی، پھولوں والی چادر، تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم بستر مبارک پر کون سی چادر پڑی تھی؟ چمڑے کی چادر، میں نے چمڑے کا کپڑا بچھایا ہوا تھا، اور ایسا کہ حضور جب اس پر سوتے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نشان پڑ جاتے تھے کمر مبارک۔ تو میں نے اس دن کیا کی، وہ چادر جو آئی وہ میں نے بچھا دی، اور حضور گھر واپس آئے، حضور نے ایسے پردہ اٹھایا تو حضور نے دیکھا کہ حضور کے بستر پر وہ چادر ہے پھولوں والی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے حضرت عائشہ سے پوچھا، ابھی حجرے سے باہر اندر نہیں آئے، پوچھا عائشہ یہ پھولوں والی چادر کہاں سے آئی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ پڑوسیوں کی فلاں عورت نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی کھڑے ہو کر کے رونے لگ گئے اور فرمایا عائشہ ہم جو نبی ہیں نا، میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے مسکین بنانا اور مجھے مسکینوں کے اندر موت دینا، اور کل قیامت کی صبح مجھے مسکینوں میں اٹھانا، اس لیے کہ غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے۔ وقت کے نبی ہیں، ایک پھول کی چادر اپنے لیے نہیں فرما رہے قبول، کیوں؟ اس لیے کہ کل کو اس کا حساب دینا ہے۔ اور آج ہم حرام چیزیں لے آ کے گھر میں رکھ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی معاملہ چل رہا ہے، چلائی جاؤ بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو حلال حرام کی خیال رکھنا چاہیے۔
جس پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا وہ 1000 سال تک کے لیے جنت کی خوشبو سے دور کر دیا جاتا ہے، اتنی مسافت اس کے درمیان ہو جاتی ہے جو ایک لقمہ حرام کا کھائے۔ تو اس لیے چیز کو لینے سے پہلے، کسی کے ساتھ لین دین کرنے سے پہلے یہ ضرور جانچ پڑتال کر لینی چاہیے کہ یہ کہاں سے ہے ہمارا۔ اور جو لوگ کرتے ہیں نا وہ سامنے ہمارے مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ مفتی ریاض صاحب 40 لاکھ روپے ایک بندہ مدرسے دینے کے لیے آیا، اور یہ 2013-14 کی بات ہے، 40 لاکھ روپے چندہ دینے کے لیے آیا۔ حضرت نے پوچھا بھئی یہ کہاں سے، کس طرح، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں بینک میں کام کرتا ہوں۔ مفتی صاحب نے کہا معذرت ہے، یہ آپ پیسے واپس لے جائیں، ہم نے نہیں رکھنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بینک کی کمائی مشکوک ہے، مشتبہ ہے، حلال نہیں ہے، تو میں کس لیے اس کو اللہ کے گھر میں کیا کروں؟ ہم لوگ چوریاں کر کے، سود کے کام کر کے، ڈکیٹیاں مروا کے، غلط طریقے سے لوگوں کا حق، بہن بھائیوں کا حق کھا کے ان پیسوں سے مسجد بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ جی واہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری مسجدیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اگر ہے تو حلال کی ضرورت ہے، حرام کی ضرورت نہیں۔ جی اچھے محاسن اخلاق میں سے جو 7ویں چیز ہے وہ ہے ایثار۔ ایثار کا لفظی معنی ہے دوسروں کو ترجیح دینا اپنی ضرورت پر، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضروریات کو کیا کر دینا؟ ترجیح دینا، ان کو اپنے سے زیادہ ضرورت مند سمجھنا۔ اور یہ ایک ایسا وصف ہے اللہ تعالیٰ نے کم لوگوں کو عطا فرمایا ہے، جس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ جو یہ سوچتا ہے نا کہ یار چل میری خیر ہے، اس کا کام ہو جائے، اور اللہ کے حکم سے پہلے اس کا ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ دعا جب مانگو نا تو پہلے اس کے لیے، دوسروں کے لیے دعا مانگو، اللہ وہ چیز تمہیں پہلے عطا فرمائیں گے، دوسرے کے لیے تو ہوگی ہوگی۔ تو یہ ایثار وہی ہے کہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضروریات کو کیا کر دینا؟ ترجیح دے دینا، اپنی ضروریات سے اپنی ضروریات کو مؤخر کر کے دوسروں کی ضروریات کو مقدم کر دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور حضور کی تربیت یافتہ صحابہ کرام میں یہ عمل اتنا پایا جاتا تھا کہ سوچ سے بھی زیادہ۔ خود بھوکے ہوتے تھے نا، خود بھوکے رہ جاتے تھے، لیکن دوسروں کی ضروریات کو کیا کرتے تھے؟ ترجیح دیتے۔ حضور ایک دفعہ آئے، گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا، گوشت بنوایا، حضرت عائشہ سے فرمایا اس کو تقسیم کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو تقسیم کیا۔ حضور کو بکرے کی ران مبارک جو ہے نا جی، جو پچھلا جو ہے نا جی کیا ہوتی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ رانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو رکھ لیا۔ حضور کو وہ بہت پسند تھی۔ حضور آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا بنا بکرے کا وہ جو ذبح کیا؟ فرمایا حضور یہ سب دے دیا ہے، بس ایک ران آپ کے لیے رکھی ہے کہ آپ کو پسند ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا نا وہ باقی ہے، جو ہم نے اپنے لیے رکھ لیا نا یہ باقی نہیں رہنا، یہ تو ختم ہو جانا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں دیا ہے نا وہ باقی ہے، اس کا کل قیامت کی صبح ہمیں حساب، اس کا ہمیں ثواب ملے گا۔ تو 3 جملے فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے سب کھا لیا، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کیا کر لیا؟ جوڑ لیا، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے آگے بھیج دیا۔ جنہوں نے جمع کیا انہوں نے دنیا کے اندر جمع کر لیا ہے، جنہوں نے کھایا انہوں نے برباد کر دیا، ختم۔ اور کچھ لوگوں نے اس کو آگے بھیج دیا ہے، اور وہ آگے والا اللہ کے پاس جمع ہے، جس کا قیامت کی صبح کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں اگر کسی شخص نے، کل قیامت کی صبح ایک شخص کو احد پہاڑ کے برابر ثواب نیکیاں آئیں گی کہ یہ لو بھئی یہ تمہاری نیکیاں ہیں، احد پہاڑ کے برابر نیکیاں۔ وہ کہے گا یہ کہاں، میں نے کب نیکی کی ہے؟ اتنا تو میں نے کچھ بھی نہیں یہ کیا۔ تو فرشتے کہیں گے یہ آپ کی نیکی ہے۔ کہے گا کون سی نیکی ہے؟
تو اللہ رب العزت خود جواب ارشاد فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے فلاں موقع پہ تو نے کھڑے ہو کے صرف میری رضا کے لیے ایک کھجور صدقہ کی تھی، اس کو بڑھا چڑھا کے میں نے آج تجھے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمایا. جب تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت تھی، صرف ایک کھجور، کیا قیمت ہے. ہم کھجور والے کے پاس کھجوریں لینے جائیں نا، اب سردی کا موسم ہے تو اگر اس سے 20 30 40 کی لینا، جن لوگوں کو عادت ہے نا وہیں کھڑے کھڑے 2 اس کی کھا جاتے ہیں ریڑھی سے اٹھا کے. صحیح کہہ رہا ہوں. مونگ پھلیاں لینے جائیں نا، 50 کی مونگ پھلیاں لینا، وہیں کھڑے ہو کے توڑ کے 2 4 تو ویسے ہی رگڑ جاتے. تو ایک کھجور اللہ کے لیے صدقہ کرنے کا ثواب کل قیامت کی صبح اللہ احد پہاڑ کے برابر عطا فرمائیں گے، کہ جو ہو اللہ کی رضا، کسی کے دکھاوے کے لیے نہ ہو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ، اب صحابہ میں یہ کتنا عمل، کتنا یہ چیز تھی. حضرت ابوبکر نے، آپ کو خود پتہ ہے، گھر کا سارا سامان لا کر کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا جنگ تبوک کے موقع پر کہ لے حضور آپ کے نام پر قربان ہے. حضرت عثمان غنی کا اثار دیکھیں، جب مکے سے مدینے آئے حضرت عثمان تو مسلمانوں کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں تھا. 35,000 درہم دے کے حضرت عثمان نے مسلمانوں کے لیے میٹھا کنواں خریدا. اور اثار کی اتنی بڑی مثال ہجرت مدینہ. صحابہ جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، کچھ بھی نہیں تھا. وہاں مدینے والوں نے کیا کیا، کہا اللہ کے نبی، اے میرے، ان مدینے والوں نے کیا کہا، ہمارے پاس اتنا ہے آدھا تم لے لو، میرے پاس 2 گھر ہیں ایک تم لے لو، میرے پاس 2 بیویاں ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، میرے بھائی تو اس سے نکاح کر لے، تو اپنا سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے، اس سے بڑا اثار کیا ہوگا. ایک حضور کے پاس مہمان آیا، حضور نے فرمایا، اس نے کہا جی مجھے کھانا کھلائیں. حضور نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اعلان کیا بھئی آج اللہ اور اس کے رسول کو کھانا کون کھلائے گا. تو ایک صحابی، انصاری صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا حضور میں کھلاؤں گا. ٹھیک ہے جی، رات کو اس کو لے جانا. گھر گئے، بیوی سے کہا کھانا. اس نے کہا سارا گھر بھوکا ہے، صرف ایک بندے کا کھانا ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، تم نے بھی کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے. تو صحابی نے فرمایا بھلی مانس، اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے، اس کے لیے کوئی انتظام کرو بس. تو کیا کیا، کیا کریں اب. فرمایا میں اس کو لے آتا ہوں، دسترخوان لگا دینا، ہم بھی دسترخوان پہ بیٹھ جائیں گے، کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دینا، ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں گے، اس کو لگے گا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. اور یہ کرنا وہ تاکہ ہم بھوکے سو جائیں گے کوئی بات نہیں، لیکن وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا. لے آئے اس کو. اس کی بیوی نے ایسے ہی کیا، خود بھوکے سوئے، بچوں کو بھوکا سلایا، اس مہمان کو کھانا کھلایا، اپنی ضرورت پر ترجیح دی، خود بھوکے رہے اس کو کھلایا. جب رات کو یہ عمل کیا، صبح اٹھے نماز پڑھنے کے لیے گئے، حضور نے فرمایا ابو طلحہ تیرا رات والا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے تجھے، تیری بیوی، تیرے بچوں کو سلام پیش کیا. یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ بِهِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنے سے زیادہ دوسروں کی ضرورت کا خیال کرنا، اپنے سے زیادہ دوسروں کی جو ہے نا جی کیا کرنا، بھوک پیاس کا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا. ایک بزرگ ابو حنیفہ محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحنان، یہ فرماتے میرے پاس 3,000 درہم تھے. میرے دوست کا کیا آیا، مجھے خط آیا کہ عید کا موسم آ رہا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ خرچہ بھیجو، ہمیں ضرورت ہے. فرماتے میں نے وہ 3,000 اس کی طرف بھیج دی. ان کے پاس جب گیا تو ان کے دوست، انہوں نے ان کو خط لکھا کہ جی عید کا موسم آ رہا ہے، حضرت ہے نہیں کچھ ہمارے پاس، تو جو ہے نا جی وہ ہمیں جو ہے نا جی دوست، انہوں نے حکیم بن موسیٰ نے ان کو خط لکھا. حکیم بن موسیٰ کے دوست تھے خلاد بن اسلم، انہوں نے ان کو خط لکھ دیا عید آ رہی ہے، پیسے نہیں ہے کچھ دیں. تو حکیم بن موسیٰ کہتے ہیں جیسے میرے پاس اس کا خط آیا تو میں نے کیا کیا، اس تھیلی کو کھولے بغیر اس کی طرف بھیج دی، دیکھی جائے گی کوئی بات.
اب یہ جو خلاد بن اسلم تھے، اس کے پاس خط آیا ابو حنیفہ محمد بن عبد الرحمن کا کہ یار کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، اب وقت عید کا ہے، بچوں کے لیے کچھ سامان لینا ہے، کوئی 3000 روپے یا کچھ بھیجو جو کچھ ہے۔ تو خلاد بن اسلم کہتے ہیں میرے پاس جیسے ہی تھیلی آئی تھی کھولے بغیر میں نے اس کے پاس بھیج دی، اور جب وہ تھیلی اس کے پاس گئی اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو میری ہے۔ ابو حنیفہ محمد بن عبد الرحمن فرماتے ہیں میں فوراً دوڑا ہوا خلاد بن اسلم کے پاس آیا، ساری بات جب پتہ چلی تو ہر ایک نے اپنی ضرورت سے زیادہ اپنے دوست کی ضرورت کو عزیز سمجھا، اور صحابہ کرام میں بھی یہی ہوا۔ ایک بکرے کی سری کسی کے گھر گئی، اس نے کہا یار ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ میرا پڑوسی ضرورت مند ہو، اس نے اس کے گھر بھیج دی، اس نے آگے والے کے گھر، 7 گھروں سے ہوتی ہوئی سری پھر پہلے گھر والے کے پاس آ گئی کہ میرے سے زیادہ یہ ضرورت مند۔ صحابہ، اللہ کے ولی، بزرگان دین اپنی ضرورت سے زیادہ دوسروں کی ضرورت کو اعلیٰ سمجھتے تھے، اپنی پھر اللہ ان کے کام ایسے بناتا تھا کہ پھر پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے حکم پر چلو گے، پھر اللہ تمہیں اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک صحابی بھوکے تھے، بھوک سے نڈھال ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے تھے کہ یا اللہ کچھ دے۔ پخانہ کرنے کے لیے گئے جنگل کی طرف، بیٹھے تھے، چوہا ایک بل سے نکلا، اس کے منہ میں 1 درہم اس نے نکال کے باہر رکھا، پھر اندر گیا، پھر 1 درہم لے آیا، پھر اندر گیا، 7 درہم لے آیا اور اندر چلا گیا، واپس ہی نہیں آیا۔ اس صحابی نے اٹھایا حضور کے پاس لے آئے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے تم نے مانگا نا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ ہوگا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے بھوک سے نڈھال، اپنا سب کچھ دوسروں کو دے دیا، جا رہے تھے، کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، پیچھے دیکھا کچھ بھی نہیں، اوپر کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا پیچھے ہوئے تو ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے، کھول کے دیکھا تو درہم، دنانیر، اٹھا کے فوراً۔ صحابہ کی یہ عادت تھی کہ کوئی بھی عمل پیش آتا تو حضور سے ضرور پوچھتے تھے، حضور کے پاس لے گئے، حضور نے فرمایا گھر کے حالات کیسے؟ فرمایا حضور بھوک کے لالے پڑے ہوئے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بندوبست فرمایا، لے جاؤ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تم سوچ بھی نہیں رکھتے ہوگے کہ تمہیں کہاں سے ملے گا، اللہ تمہیں وہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو یہ اپنی ضرورت سے زیادہ دوسروں کی ضرورت کو کیا کر دینا، ترجیح دینا۔